ارے کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، ارے اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سادات کو جب راہ میں، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا، ارے تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، ارے تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا۔ اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لحد پر، اب دیکھے گی زینب کے، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سر کو یہ دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا۔ دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے، کیا شام کے زندان میں آؤ گے سلانے، سوئے گی نہیں جب میری، سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ، یاد آؤ گے
بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے شہرن کو چلے کہتے رہی ثانی زہرا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ زیادہ بھائی اسٹے کے فرشد اوپر تشریف لائے مجلس شروع تھائی છે پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم الله من قرأ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم من ليلتنا هذا إلى يوم الدين
آمین رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات محمد وآل محمد عزیزان محترم، ایک روایت کے حساب سے آج بھی شب شہادت جناب سکینہ منائی جاتی ہے۔ تاریخ میں، روایات میں 3 تاریخیں ایسی بیان کی گئی ہیں جن میں جناب سکینہ بنت الحسین کی شہادت کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ پہلی 10 صفر، دوسری 11 صفر اور تیسری روایت کے حساب سے 13 صفر۔ یہ 3 تاریخیں ایسی ہیں جن میں جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تاریخیں منائی جاتی ہیں۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے خداوند عالم سے دعا کریں کہ خدایا ہماری اس عبادت کو تو قبول فرمانا، خدایا حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا بانیان مجلس کی تمام دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارا ہمیں واجبات کو اس کے وقت پر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا تیری آخری حجت کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، سورہ حج قرآن مجید کا 22واں سورہ ہے، اس سورے کی 32ویں آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ، جس نے بھی تعظیم کی، جس نے بھی عزت کی، کس چیز کی؟ شعائر خدا کی۔ شعائر یعنی خدا کی نشانیوں کی، جیسے خانہ کعبہ، جیسے حجر اسود، جیسے مسجد الحرام، جیسے روضہ رسول، جیسے تمام ائمہ کے روضے، یہ سب شعائر خدا میں شامل ہیں۔ تو خدا کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّهَا، یہ تعظیم کرنا، من تقوی القلوب، دلوں کو متقی بنا دیتا ہے۔ انسان کا دل متقی ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل متقی ہو جائے گا تو اب انسان واقعاً انسان کا دل متقی ہو گیا تو انسان خلوتوں میں بھی، اکیلے پن میں بھی کبھی خدا کی معصیت نہیں کرے گا، کیونکہ جب انسان کا دل متقی بن جائے گا تو انسان خود بخود اپنے کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے شعائر خدا کی تعظیم کرے۔ ورنہ ہم حج پر جاتے ہیں، حج پر سے آنے کے بعد پھر وہی رویہ ہمارا، کہنے کو تو نام کے آگے حاجی صاحب، پر کام کوئی بھی حاجیوں والا نہیں ہوتا، جیسے پہلے تھے ویسے ہی ابھی ہیں، بس ایک ٹائٹل ہمارے اوپر آ گیا کہ حاجی ہو گئے ہم۔ تو یہ شاعر خدا کی زیارت کر کے آ رہے ہیں، لیکن ہم میں کوئی چینجنگ نہیں، ہم میں کوئی فرق نہیں آیا، تو یہ انسان کو متقی نہیں بنا سکتا۔ انسان متقی اس وقت بنتا ہے جب واقعاً سچے دل سے تعظیم اور
اس کا احترام. مجلس عزا، فرش عزا بھی ایک شاعر خدا میں سے ہے. یہ فرش عزا، یہ مجلس عزا ہم برپا کیوں کرتے ہیں؟ یعنی 1400 سال پہلے جو حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا لگائی تھی، اس صدا پر لبیک کا نام مگر نہیں مجلس. حسین کو ہم کیسے ثابت کریں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں؟ یہی مجلس تو برپا کر کے ہم ثابت کرتے ہیں نا کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں. لیکن ہم اس مجلس سے اٹھے غیبتیں شروع، کیونکہ ہم سے ثواب سنبھالا نہیں جاتا. عادت نہیں نا ہم کو ثواب سنبھالنے کی. ورنہ یہ مجلس کا ثواب اتنا ہے کہ اگر پتہ چل جائے تو انسان پورا سال مجلس کرتا رہے. لیکن ہمیں سنبھالنا نہیں. اور ایک عجیب بات دنیا میں ہے، لوگ کیا کہیں گے نا. کپڑا پہن کے نکل رہے ہیں، ہاں لوگ کیا کہیں گے. موبائل ہاتھ میں، لوگ کیا کہیں. اچھا یہ زمانے میں ایسا موبائل، فیشنیبل زمانہ. ہم خدا کیا کہے گا، اہل بیت کیا کہیں گے کبھی نہیں سوچتے. لوگ کیا کہیں گے بہت سوچتے ہیں. دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ہی 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ گئی ہے. 7ویں امام کے حوالے سے ایک حدیث کو بیان کرتا ہوں، جس میں امام اپنے ایک صحابی ہشام سے فرماتے ہیں کہ ہشام، اگر تمہارے ہاتھ میں ایک اخروٹ ہے اور لوگ اسے دیکھ کر کہیں کہ یہ ہیرا ہے، تو وہ اخروٹ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کیونکہ لوگوں کے کہنے سے اخروٹ ہیرا نہیں بن جائے گا، اخروٹ اخروٹ ہی رہے گا. لیکن اگر تمہارے ہاتھ میں ہیرا ہے اور لوگ کہیں کہ یہ اخروٹ ہے، تو وہ ہیرا اخروٹ نہیں بنے گا، اور جو ہیرے کے فائدے ہیں وہ تمہیں پہنچائے گا، وہ ہیرا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. اس امام کے قول سے، امام کی حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی باتوں کی توجہ نہ کرو. کتنا بھی اچھا کرو گے، ایسا کیا ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا ہے نا. یہ ظاہر دنیا داری ہے. یہ کتنا بھی اچھا پروگرام کر لیا، تبرک صحیح نہیں تھا. اتنا بڑا پروگرام کیا، تھوڑا سا اور اچھا کر لیتے. ہم دیکھیں دنیا داری ہے ہمارے اندر ایسی ہے. ہم کپڑا پہنیں گے تو یہ پہلے سوچیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے. ہم کوئی مراسم کریں گے تو پہلے سوچیں گے لوگ کیا سوچیں گے. ہم مجلس کریں گے، تبرک اپنی حیثیت سے رکھنے کا سوچیں گے، پھر سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے. شادی بیاہ کے مراسم کریں گے تو وہاں بھی اگر کھانا یہ رکھا تو لوگ کیا سوچیں گے. ہمارے یہاں کبھی یہ نہیں آتا کہ خدا کیا سوچے گا، خدا کیا کہے گا، اہل بیت کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یہ ہماری ذہن میں پہلے آتا ہے. یعنی جتنا ہمیں خدا سے ڈرنا چاہیے اس سے زیادہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. یہی ہوا نا مقصد، کیونکہ ہمیں لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. قرآن مجید میں خدا نے 4 سوروں میں 4 جگہ پر لوگ کیا کہیں گے نہ سوچو کو بیان کیا ہے. جو میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ جو 1400 سال پہلے سچی خبریں خدا نے ہم تک بھیجی ہے، اس کو پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں. پیسہ جیب سے خرچ کر کے جھوٹی خبریں پڑھنے کے لیے ہم اخبار خرید لیتے ہیں، لیکن سچی خبروں کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. وہ 4 آیتیں جلدی جلدی میں بیان کروں. دیکھو قرآن مجید رسول پر نازل ہوا لیکن تا قیامت معجزہ ہے، اور انسان جب قرآن کو پڑھے گا اسے لگے گا میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. شرط یہ ہے دل سے پڑھے. یہ بھی شاعر خدا میں سے ہے، اور اس کی تعظیم بھی
ضروری ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ. خدا کہتا ہے لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے ڈرتے ہیں. کس طرح؟ جیسے خدا سے ڈرتے ہیں، بلکہ خدا سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. جبکہ حق کیا ہے کہ میں خدا سے ڈروں. اگر میں نے اپنی نماز ٹائم پر ادا نہیں کی، ہوتا ہے نا بعض مرتبہ مسجد جاتے گھبراتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، یار کوئی ہوگا تو کیا سوچے گا اس نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی. جس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، لوگ کیا کہیں گے کہ ٹائم پر نماز نہیں پڑھی. دوسری جگہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی. خبردار، دیکھو لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. کیونکہ لوگ تو بات کریں گے اور چلے جائیں گے. میں نے بیان کیا کہ آپ کتنا بھی اچھا کر لیں، نقص تو نکالیں گے ہی آپ کی بات میں کہ ایسا کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، ٹھیک تھا، لیکن یہ لیکن کبھی لوگوں کی زبان سے نہیں جائے گا. تیسری جگہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فلا تخشوہم واخشونی. ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. پن کون ہے جو سنے؟ ہمیں سننا تو ہے ہی نہیں نا کہ خدا کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، کس نے قبر دیکھی ہے؟ جب جائیں گے جو ہوگا دیکھی جائے گی. ابھی تو اپنی مرضی کر لیں. یہی ہے نا، جب موت آئے گی تب دیکھی جائے گی. جب عمر گزرے گی، بچے جوان ہو جائیں گے، نماز بھی ادا کر لیں گے، پھر موقع نہیں ملتا. چوتھی جگہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے تخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ. لوگوں سے اور لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو، خدا سے ڈرو. کیونکہ لوگوں کا کام ہی ہے باتیں کرنا. آپ زندگی بھر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی باتوں سے ڈرتے رہے، لیکن لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. میرے عزیزان محترم، شعائر خدا میں سے میں نے بیان کیا کہ ایک شعائر حسینی ہے. ہماری مجلس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مقصد کربلا کیا تھا. ہماری عزاداری کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مقصد حسین کیا تھا. اگر اس منبر سے کربلا اور مقصد حسین بیان نہ ہوا تو پھر کہاں سے بیان ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں حقیقت بتا رہا ہوں، میں تھوڑا کڑوا بولتا ہوں منبر پہ آنے کے بعد. قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، نماز بھی ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، روزے بھی ہم رکھ ہی لیتے ہیں، ہم مجلس بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی ہو. جب ہمارے مطلب کی مجلس ہوگی تو ہم کیا سیکھیں گے؟ کچھ نہیں سیکھیں گے. مجلس جب شعائر حسینی ہے، اور یہ شعائر حسینی انسان کو رزق شعور دیتا ہے، سمجھنے کا، سوچنے کا رزق یہ مجلس عطا کرتی ہے. تو اب یہ مجلس مقصد حسین کے تحت ہونی چاہیے. اگر ہم جلوس کر رہے ہیں تو جلوس کرنا مقصد حسین کے تحت ہونا چاہیے. اگر ہم علم اٹھا رہے ہیں تو علم اٹھانا مقصد حسین کے تحت ہونا چاہیے. ہم اگر ماتم کر رہے ہیں تو یہ ماتم بھی مقصد حسین کے تحت ہونا چاہیے. اگر مقصد حسین سے ہٹ گیا تو پھر حسین کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے. ہم حسین کے راستے پر کیسے آئیں؟ مقصد حسین کیا؟ حسین نے جگہ جگہ بیان کیا. اب ہمیں اپنے زمانے کے حساب سے اس مقصد حسین کو لے کر چلنا ہے. کل ایک بات اور میں نے بیان کی تھی کہ جو
مذہب جس کا ہم ڈنکا پیٹتے ہیں، جو عقیدہ جس کا ہم ڈنکا پیٹتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھا مذہب اور عقیدہ ہمارا، تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ سب سے اچھا عمل کر کے بھی ہم ہی کو دکھانا ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کی کسی کو دعوت دیتے ہیں تو سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کی، اپنے مسلک کی کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ شیعہ ہو جاؤ، جو مذہب جو عقیدہ ہمیں نہ بدل سکا، ہم میں عمل کرنے کی توفیق نہ پیدا کر سکا، دوسرا سوچے گا کہ نہیں یار یہ ایسا۔ اسی لیے ہمارے دو معصومین نے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ کہا کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا نہیں۔ چھٹے امام نے اور 11ویں امام نے کہ ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے نکلے یہ زینت ہے؟ نہیں، اپنے عمل کو ایسا بناؤ کہ لوگ دیکھ کر کہیں اگر یہ ایسا تو جن کو یہ مانتا ہے وہ کیسے ہوں گے۔ اور آپ کا عمل اگر خراب ہوگا، خود سوچئے، آپ اگر سرعام کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، غیر مذہب بھی وہاں ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ایسا، یہ جن کو مانتا ہے پھر وہ کیسے ہوں گے۔ اسی لیے ہمارے دو معصومین نے فرمایا کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، تمہیں دیکھ کر ہماری تعریف ہو کہ یہ ایسا ہے، تو جن کو یہ چاہتا ہے وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ اس مجلس کو میں نے کل بھی بیان کیا تھا کہ ہماری مرضی کے تحت نہ چلائیں، مزہ نہیں آ رہا، نہیں، یہاں کچھ سیکھیں۔ مجلس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کچھ لے کر اٹھے۔ اگر اس مجلس سے کچھ ہم سیکھ کر نہیں اٹھتے تو اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شعائر خدا میں سے ہے یہ مجلس، اور یہ شعور عطا کرتی ہے مجلس۔ یعنی کیا؟ حسین نے علیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ دیکھیں عزیزان محترم، مقصد مجلس، حسین نے اپنے تمام مقصدوں کو بیان کر دیا کربلا جانے سے پہلے۔ حسین نے کیا بیان کیا؟ کہا کہ میں خروج نہیں کر رہا مگر یہ کہ امر بالمعروف کروں، میں خروج نہیں کر رہا مگر یہ کہ نہی عن المنکر کروں، میں خروج نہیں کر رہا مگر یہ کہ اپنے جد کی سیرت کو اجاگر کروں، میں خروج نہیں کر رہا مگر یہ کہ اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو اجاگر کروں۔ اب ہماری مجلس کیسی ہونی چاہیے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین لبیک یا حسین کہتے ہیں، حسین کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں، اور یہ حسین کی نصرت مجلس کر کے ہی ہم اس زمانے میں انجام دے سکتے ہیں، تو مجلس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مجلس میں امر بالمعروف بھی ہونا چاہیے، مجلس میں نہی عن المنکر بھی ہونا چاہیے، مجلس میں سیرت نبی بھی بیان ہونی چاہیے، مجلس میں سیرت علی بھی بیان ہونی چاہیے۔ مجلس انسان کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف پہنچاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ مقصد مجلس یہ ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم مجلس کس لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں میں بارہا مجلس جہاں بھی پڑھتا ہوں ایک جملہ کہتا ہوں، اور یہ واقعاً ہمارے اندر کمی کہہ لیں یا جو کہہ لیں، نعوذ باللہ ہم علی کو ایک بہادر سے زیادہ
سمجھنا ہی نہیں چاہتے. علی یعنی باب خیبر، علی یعنی فتح خیبر، علی یعنی فتح خندق، علی یعنی فتح حنین. کبھی ہم نے سوچا، کبھی چاہا کہ جو یہ ممبر پہ آ کے بیٹھتا ہے اس سے کہیں کہ 25 سال علی نے جو صبر کیا وہ کس طریقے سے؟ کبھی جاننے کی کوشش کی ہم نے؟ وہ 25 سالوں میں علی کی سیرت کیا تھی؟ ان 25 سالوں میں علی نے کس طرح زندگی گزاری؟ نہیں، ہم کو پسند ہی نہیں یہ سننا جب تک علی دونوں ہاتھوں پہ خیبر نہ اٹھا لے. کس کی کمی ہے؟ یہ بیان کرنے والے کی بھی کمی ہے. بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ علی کو جس طرح بہادر بتا رہا ہے اس طرح علی کو صابر بھی بتائے. جو 25 سال علی نے گزارے خلفائے ثلاثہ کے دور میں، علی نے کیا کیا مشکلات کو جھیلا. میں نے بیان کیا کہ مجلس کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہم سیرت اہل بیت کو بیان کریں. خیبر خندق ایک مشکل ہماری قوم کی یہ بھی ہے. میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم نہیں کہتا، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن ایک مشکل ہماری یہ ہے کہ جب ہم ممبر پہ ذاکر کو بٹھاتے ہیں تو اس کو اترنے نہیں دینا چاہتے، اور جب عالم بیٹھتا ہے جبکہ ہم بٹھانا ہی نہیں چاہتے عالم کو. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کیونکہ عالم بیٹھے گا تو کڑوا بولے گا اور ذاکر ہماری مرضی کا بولے گا. ہم مقصد یہ سمجھتے ہیں نا، جب تک مجلس میں 15 منٹ کم سے کم نعرہ نہ لگے مجلس ہی نہیں ہوتی. نہیں، نعرہ لگائیں لیکن کچھ لے کر، کچھ سمجھ کر. پہچان ہے ہماری، لیکن یہ مجلس سے جب تک ہم نے کچھ لیا نہیں، کچھ حاصل نہیں کیا، وہاں تک یوں سمجھے آپ کہ یہ مجلس، یہ وقت ہم نے ضائع کر دیا، بیکار کر دیا. مجلس کی دیکھیں، جب ہم کسی عبادت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مجلس کے بھی کچھ قاعدے، کچھ قوانین ہیں. انسان جب مجلس حسین میں آئے تو باوضو ہو کر آئے، کیونکہ عبادت کہتے ہیں نا ہم اس کو، اور ہم ہر عبادت سے پہلے وضو کرتے ہیں. وضو کر کے مجلس میں آئیں. جب انسان پاک بدن سے مجلس میں آئے گا تو خدا اس کے ذہن کو بھی پاک کر دے گا اور وہ خود بخود کچھ نہ کچھ لے کر اٹھے گا. عزیزان محترم، میں نے بیان کیا کہ مقصد حسین اور کربلا ہم کو رزق شعور عنایت کرتی ہے، ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دیتی ہے، ہمیں کربلا برپا کرنے کی طاقت دیتی ہے. اب مقصد حسین کو اگر ہم لے کر چلتے ہیں تو واقعاً یہ مجلس ہمارے لیے ثواب، لیکن اگر مقصد حسین پتہ ہی نہیں، مجلس کا نام صرف رونا رلانا نہیں، مصائب صرف رونے کا نام نہیں، مصائب بھی کچھ لے کر جانے کا نام ہے. ہم شب عاشور کے مصائب پڑھے، اصحاب امام کے، انصار امام کے مصائب پڑھے، اتنے وفادار. ہم میں کتنی وفاداری آئی؟ ہم بچپن سے مجلس کرتے چلے آ رہے ہیں. ہم میں کتنی سچ بولنے کی طاقت آئی؟ ہم خود سوچے. یہ صرف تنبیہن ہے انسان کو صرف آگاہ کرنے کے لیے کہ ہم میں کچھ چینجنگ آئی بھی کہ نہیں آئی. ہم بچپن سے مجلسیں کرتے چلے آ رہے، ہزاروں مجلسیں ہم نے کی.
کی نا ہزاروں مجلسیں، سینکڑوں ذاکرین و خطبہ و علماء کو سن لیا، ہمیں کوئی چینجنگ آئی؟ ہمیں چینجنگ نہیں آئی تو اس مجلس کا فائدہ کیا؟ سوال ہے یہ، اور یہ ہمیں سوچنا ہے۔ دیکھو میں نے کہا میری زبان جو ہے ممبر پہ آنے کے بعد بہت کڑوی ہو جاتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیونکہ الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ اب مجبوراً ہی صحیح آپ آگے بیٹھ گئے ہیں تو دوائی ہی کڑوی سمجھ کے کچھ دیر مجھے برداشت کر لیجیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیونکہ کڑوی دوائی کوئی خوشی سے نہیں پیتا، مجبوراً ہی پیتا ہے۔ خیر عزیزان محترم، حسین نے اپنے مقصدوں کو بیان کر دیا کہ میرے مقاصد کیا کیا ہیں، میں کس لیے خروج کر رہا ہوں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حسین کے مقصد کو لے کر آگے بڑھیں، کیونکہ جب مقصد حسین کو لے کر آگے بڑھیں گے، آج اگر ہم نے 1400 سال پہلے والے حسین کو لبیک یا حسین کہہ کر اس مجلس کا صحیح فائدہ اٹھا لیا تو آنے والے حسین کے لیے زمینہ فراہم ہو جائے گا۔ رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، سب کی سنی ہوئی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ کیا مطلب؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ دنیاوی مثال سے بتاؤں آپ کو، جب سمندر میں، دریا میں طوفان آتا ہے اور جو سفر کرنے والے ہوتے ہیں، جب وہ سفر کرتے ہیں طوفانی دریا ہونے کے بعد، دیکھیں یا تو کشتی کمزور تھی یا اس کا ناخدا یعنی آج کے زمانے میں پائلٹ کشتی کا جو چلانے والا ہے، یا وہ کمزور تھا۔ جب طوفان میں کشتی ڈوب جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے تو مل کے کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کشتی کمزور تھی، یہ نہیں کہتے اس کا چلانے والا کمزور تھا، ہم کیا کہتے؟ طوفان شدید تھا۔ طوفان شدید تھا اس لیے کشتی ڈوب گئی، ٹوٹ گئی۔ حسین کیا ہے؟ سفینۃ النجات، نجات کا سفینہ۔ جب سمندر میں کشتی ڈوبتی ہے تو ایک سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ایک نجات کی کشتی ہوتی ہے، لائف سیف بوٹ جسے کہتے ہیں، کہ جو بچانے کے لیے آتی ہے۔ وہ کشتی جو بچانے کے لیے آ رہی ہے، ہمیں وہاں نہیں جانا، ہمیں بس اپنی زندگی کا اظہار کرنا ہے کہ ہم زندہ ہیں، کشتی خود بخود ہم تک آئے گی ہم کو بچانے کے لیے۔ اب یہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم زندہ ہیں یا نہیں۔ حسین خود بخود ہم کو بچانے کے لیے آئیں گے، کشتی نجات، یہی تو مطلب ہوا نا۔ بس ہمیں اپنے زندہ ہونے کا اعلان کرنا ہے، اور یہ اعلان کیسے ہوگا؟ ہم زندہ ہیں؟ نہیں، ہم ثابت تو کریں کہ ہم مقصد حسین پر چل رہے ہیں، تب تو ہم زندہ ہیں۔ دیکھیں میں نے بیان کیا کہ کوفے والے بھی اپنے کو حسین کا چاہنے والا، اہل بیت کے چاہنے والے کہتے تھے، اور خط لکھ کر حسین کو بلا رہے تھے۔ یعنی کیا؟ کہ ہم جہالت کے طوفان میں
گھر چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں، کشتی نجات آپ آئیں اور ہمیں بچائیں۔ حسین نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کتنے زندہ ضمیر ہیں، کتنے ضمیر بیچ چکے یعنی مر چکے۔ مسلم جب گئے، خط لکھا، مولا اتنے لوگوں نے میرے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اتنے لوگ زندہ ہیں۔ اب یہ کشتی نجات جو مدینے سے چلی تھی کوفے کے راستے پر، لیکن ابھی جب یہ بچانے اس طرف جا ہی رہی تھی کہ خبر آتی ہے کہ جو لوگ مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے تھے وہ پھر گئے، یعنی اپنوں نے ہی اپنوں کو ڈوبا دیا، اپنوں نے ہی اپنوں کو ڈوبا دیا۔ یہ کشتی نجات، دیکھیں سمندروں کا بھی سسٹم یہ ہوتا ہے، جب نجات کی کشتی بچانے جب جاتی ہے طوفان میں اور پتہ چلا کہ سب مر گئے تو کسی مردہ کو اٹھا کے نہیں لاتی، کیونکہ اس کا کام مردے کو اٹھانا نہیں ہے، زندہ لوگوں کو بچا کر لانا ہے۔ جب حسین کو پتہ چلا کہ کوفے میں سب مر چکے، سب کے ضمیر ختم ہو چکے، یہ کشتی نجات نے اپنا رخ موڑ لیا کربلا کی طرف۔ حسین چاہتے کیا تھے کہ کوفہ پہنچ کر حکومت اسلامی کو قائم کرے، لیکن حسین تنہا تو حکومت اسلامی کو قائم نہیں کر سکتے تھے، معجزے کے ذریعے حکومت اسلامی قائم کرنا مقصد نہیں تھا۔ دیکھیں اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی حکومت کے آخری دور میں، آخری زمانے میں بہت رویا کرتے تھے، بہت گریا کرتے تھے، ہمیشہ آواز دیتے تھے این عمار، این مالک، این ابو ذر، اور روتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ، وہ افراد جو خلوصاً اور خالصتاً امام کے حجت خدا کے ساتھ تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ کوفے والے کیا کہہ رہے تھے؟ حسین کو آنے دو پھر دیکھیں گے۔ دیکھیں اس زمانے سے ہمارا زمانہ کتنا متشابہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ظہور کرنے دو، امام کا ظہور تو ہونے دو پھر دیکھیں گے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کوفیوں والا حال ہمارا نہ ہو، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ دیکھیں اب سوچیں، ہم اگر گھر میں مرغی پالتے ہیں، بکری پالتے ہیں، جب وہ مثلاً 5 بجے ہمارے گھر آ جاتی ہے، بکری ہو مرغی ہو جو بھی ہو، اگر 5:10 ہو گئی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ کہاں رہ گئی ہوگی، کیوں نہیں آئی؟ 15-20 منٹ گزرتے ہیں، ہم دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہاں رہ گئی؟ آدھا گھنٹہ پلس ہو جاتا ہے تو ہم گلی تک آ جاتے ہیں۔ کیا کہوں، اب سوچیں آپ خود، کتنے جمعہ، شب جمعہ گزرے، کبھی دل میں خیال آیا ایک مرغی بکری جتنا بھی ہمارے دل میں تڑپ ہوئی کہ یہ شب جمعہ گزر گئی، ہمارا امام کیوں نہیں آیا؟ ہے ہمارے دل میں تڑپ؟ مرغی کی چاہت جتنی ہمارے دل میں ہے، ایک بکری کی چاہت جتنی ہمارے دل میں ہے ہمارے دل میں ہمارے زمانے کے امام کے لیے۔ ہم کیا نصرت امام کریں جو ہم اتنی چاہت نہیں رکھتے؟ دیکھیں الاجل کہنا بہت آسان ہے، دعا پڑھ لینا بہت آسان ہے، دل سے آمادہ ہونا بہت مشکل ہے۔ میں نے خود تجربہ کیا ہے، سوچا ہے کہ امام اگر ظہور کر گئے
اور مجھ سے کہا لاؤ اپنی اولاد مجھ پر قربان کرو، میں اپنے ذہن کو حاضر نہیں کر سکا، کیا جواب دوں گا، کیا کہوں گا، کیونکہ ہمارے اندر دنیا کی محبت اتنی ہے۔ اور ہوں گے جو صبح شام دعا کرتے ہوں گے کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، اور جب امام ظہور کریں گے کہیں کاش کچھ ٹائم اور رک گئے ہوتے، ابھی تو بیٹے کی شادی باقی ہے، ابھی تو میرا فلاں کام باقی ہے۔ تو ہم سوچیں کہ ہم کیسے شیعہ ہیں۔ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں، ہم اپنے کو شیعہ نہ کہیں، ہم اپنے کو محب کہیں، کیونکہ شیعہ کا کام ہے اہل بیت کے فرامین کے پیچھے چلنا۔ شیعہ اسی لیے تشییع اسی سے ہے، تشییع جنازہ کہتے ہیں، یعنی کیا؟ جنازے کے پیچھے چلنا۔ شیعہ یعنی اہل بیت کے پیچھے چلنے والے۔ ہم اہل بیت کے فرامین کے پیچھے کتنا چلتے ہیں یہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے بیان کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوفیوں والا حال ہمارا ہو کہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا، اور جب وہ آ جائیں تو ہم آمادہ نصرت امام نہ ہو۔ ہم اپنے کو ایسا بنائیں۔ متقی بہت مشکل کام نہیں، جس آیت کی تلاوت کی تھی کہ شاعر خدا کی تعظیم کرنا انسان کے دل کو متقی بناتا ہے، تو متقی ہونا بہت مشکل کام نہیں، صرف مولویوں کا کام نہیں، آغا لوگوں کا کام نہیں کہ وہ متقی ہوں، انسان بھی متقی ہو سکتا ہے۔ اور ادنا ترین تقوی کیا ہے؟ ایک صلوات کا سہارا دے، پھر میں بیان کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے، محمد و آل محمد۔ یا علی عزیزان محترم، تقوی کوئی بہت بڑی توپ کا نام نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم تقوی اختیار نہیں کر سکتے۔ تقوی بہت آسان ہے۔ انسان واجبات کو اس کے وقت پر ادا کرے، محرمات سے اپنے کو بچائے، نوکری دھندا بزنس ہے اس میں ایمانداری رکھے، یہ تقوی ہے۔ تقوی یہ نہیں کہ 24 گھنٹہ مصلی پر کھڑا ہو کر اللہ اکبر تسبیح استغفر اللہ پڑھتا، نہیں، تقوی اس کا نام نہیں ہے، یہ تو دکھاوا ہے، یہ تو ریاکاری ہے۔ دکھاوا اور ریاکاری خدا کو پسند نہیں۔ انسان کوئی دھندا کر رہا ہے، اس دھندے کو ایمانداری سے کرے، لوٹ نہ مچائے، کم نہ دے، یہ تقوی ہے۔ جھوٹ نہ بولے، یہ تقوی ہے۔ واجبات کو اس کے وقت پر ادا کرے، یہ تقوی ہے۔ یہ تقوی الہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ ہم کو دیکھ کر ہمارے اہل بیت پر کوئی حرف اٹھائے، کوئی انگلی اٹھائے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنا کے ثابت کرنا ہے۔ ہم کو حسینی بن کر رہنا ہے، حسینی بن کر جینا ہے، اور دنیا کو حسینی بن کر دکھانا ہے۔
تب جا کر مقصد حسین سرخرو ہوگا، لوگوں تک پہنچے گا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ لب فرات ابھی بھی جنگ جاری ہے، لب فرات ابھی بھی جنگ جاری ہے، کوئی حسین کے لشکر میں آئے ہر کی طرح۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، عزیزان محترم، شرط یہ ہے کہ ہم حر بن کر جائیں تو حسین بہت سخی، بہت دلیر کا نام ہے۔ جب حر جیسے کو حسین معاف کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، بہت عجیب روایت۔ شب عاشور جب امام نے مولا عباس کو بھیج کر مہلت مانگی ایک شب کی، تو عمر سعد نے ایک گروہ بنا کر رات کی تاریکی میں جاسوسی کرنے کے لیے ایک دو نہیں 23 افراد کو 23 افراد کو امام کی طرف بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو کہ حسین اور حسین کے ساتھی کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ 23 آتے ہیں، اصحاب امام ان کے آنے سے واقف ہو جاتے ہیں، ان کو گھیر لیتے ہیں، کہتے ہیں کس مقصد سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم صرف حسین سے ملنا چاہتے ہیں۔ امام آتے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ امام ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ اسلام سے عدول کر چکے ہیں، اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، آپ پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے، لیکن آج جب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے اصحاب کو دیکھ رہے ہیں، تو بات کچھ اور ہی ہے۔ قرآن پڑھنے کا انداز ہی الگ ہے، مناجات کا انداز ہی الگ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حسین آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں بخش دیں اور قبول کر لیں۔ کتنا کریم امام ہے۔ امام کہتے ہیں میں نے تمہیں قبول کیا، تمہیں معاف کیا۔ کہتے مولا لیکن دل میں ایک ملال ہے۔ کہا کیا؟ کہا ہماری وجہ سے آپ کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، ہم اس غم کو اپنے دل سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ امام کہتے ہیں جو تم نے کیا نادانی میں کیا، انجانے میں کیا، حسین اور حسین کی اولاد نے تمہیں معاف کیا۔ ہاں ارباب کرم، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، گناہ گار صحیح، لیکن سچے دل سے اگر حسین سے معافی مانگے، اس نیت کے ساتھ کہ حسین ہم فلاں گناہ کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم کچھ بھی کرتے تھے، حسین آج دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر آپ سے التجا کرتے ہیں، یا میرے امام ہمیں معاف کر دیجئے، آئندہ ہم سے یہ گناہ نہیں ہوگا۔ وہ کریم امام جن کو معاف کر سکتا ہے، جنہوں نے پانی بند کیا تھا، تو کیا ان کے چاہنے والوں کو امام معاف نہیں کر سکتا؟ شرط یہ ہے کہ سچے دل سے انسان امام سے معافی مانگے۔ ہاں ارباب کرم، میں نے شروعات میں بیان کیا کہ آج کی شب بھی جناب سکینہ کی شہادت سے منسوب ہے، تو جناب سکینہ کے حوالے سے ہی چند جملے مصائب کے۔ شب عاشور
जनाब सकीना जब शिमर तमाचे मार चुका, ख़याम जल चुके, गोशवारे छिन चुके, कानों का खून गालों तक आ चुका, सकीना का कुर्ता जल चुका, जब जनाब ज़ैनब व उम्मे कुलसूम तमाम बच्चों को इकट्ठा कर रही थी, देखा कि भैया हुसैन की अमानत नहीं। उम्मे जनाब ज़ैनब कहती है, ए बहन उम्मे कुलसूम, भाई हुसैन की अमानत नहीं, चलो ज़रा दश्ते करबला में हुसैन की अमानत को ढूंढ कर आए। अरबाब करम ज़ैनब उम्मे कुलसूम चली, ढूंढते ढूंढते देखा, रवायत कहती है कि एक बीबी जनाबे सकीना को अपनी गोद में लेटाए हुए है। जनाब ज़ैनब करीब पहुंची, ऐ बीबी आप कौन है? इसके बाप की शहादत के बाद इसे किसी ने प्यार नहीं किया, किसी ने तमाचे मारे, किसी ने कुर्ता जलाया, शिमर ने बोशवारे छीन लिए। वो बीबी नकाब को उठाती है, ऐ ज़ैनब तुमने न पहचाना, तुम्हारी माँ सैयदा। ए बेटा जब से तुम मदीना से चली हो, ये तुम्हारी माँ अपनी लहद छोड़कर हुसैन के और तुम्हारे साथ साथ है। अरबाब करम खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा जनाब सकीना की शबे शहादत है। जनाब सकीना पर क्या मसाइब पड़े, क्या मसाइब ढाए गए। जब ये काफिला, लुटा हुआ काफिला कूफा पहुंचता है, जनाब सकीना प्यास से परेशान है, प्यास से तड़प रही है। एक खातून पानी लेकर आती है, लेकिन कहती है कि ए कैदी मैं तुम्हें पानी तो पिला दूं, लेकिन मेरी 3 दुआएं हैं, उन दुआओं को पहले तुम करवा दो फिर तुम पानी पियो। जनाब सकीना कहती है क्या है तुम्हारी दुआ? कहा है बीबी दुआ कीजिए जिस तरीके से आप असीर हुए मेरी हाल औलाद असीर ना हो, जिस तरीके से आप यतीम हुए मेरी हाल औलाद यतीम ना हो, मेरी हाल औलाद कैदी ना हो। अरबाब करम जनाब सकीना दुआ करती है, लेकिन रिवायत नहीं बताती कि जनाब सकीना ने वहां भी पानी पिया हो। ये काफिला कूफे से शाम की तरफ, कल बयान किया था मैंने कि जब भी जनाब सकीना को पानी मिला है, भैया सज्जाद की जंजीरों पर लाकर वो पानी डाल दिया। भैया आपकी जंजीरें बहुत गर्म हो चुकी है धूप की तपिश से, भैया आपकी चमड़ियां जल रही है। सकीना को बर्दाश्त नहीं कि भाई के हथकड़ियां और जंजीरें भाई के जिस्म को जलाए और सकीना पानी पी ले। अरबाब करम ये काफिला शाम पहुंचा और मुसीबत ये थी कि ये मजलूम इमाम दरबार में खड़ा, किसी ने जनाब सकीना को कनीज़ी में मांगा। जिंदान पहुंचे, जिंदान में जनाब सकीना बाबा के लिए परेशान है, बाबा के लिए तड़प रही है। एक शब तो इतना परेशान कि यजीद के महल तक आवाजें जाने लगी। और बाब करम पूछा क्या हुआ? कहा हुसैन की 4 साला बच्ची अपने बाप को याद कर कर के रोती है। यजीद ने हुक्म दिया सरे हुसैन ले जाया जाए और बाब करम सरे हुसैन तश्त में रख कर लाया गया। जनाबे सकीना फौरन आगे बढ़कर ले ली, अपने सीने से लगा ली, चूमने लगी और अपने गालों पर बाप का सर लगाकर बाबा से शिकवा करने लगी। बाबा आपके बाद मुझे तमाचे मारे, बाबा आपके बाद मेरा कुर्ता जला,
بابا آپ کے بعد میرے گوشوارے چھینے گئے، بابا اتنی اذیتیں ہوئی، بابا سکینہ اب آپ آ گئے، بابا سکینہ اب کہیں نہیں رہے گی، بابا سکینہ آپ کے ساتھ چلے گی۔ اور باب کرام جناب سکینہ یہ باپ سے شکایت شکوا کرتے کرتے کب چپ ہو گئی نہیں پتا۔ سید سجاد وہ مظلوم میں باپ، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں کاردار توق، کمر میں لنگر، اپنی چھوٹی سی بہن کو قبر میں اتارنا چاہتے، شاید مدینے کا رخ کر کے آواز دیو، اے دادا علی، ماں سیدہ کو قبر میں اتارنا شاید آسان تھا، آئیے آپ کے بیٹے علی کو دیکھیے کس طرح اپنی بہن کو قبر میں اتارے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ ماتم حسین۔ عباس کا ہو گیا مرنا، ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم، حرام عباس کا ہو گیا مرنا، ستم عباس کا۔ باد حسین سوئی سکینہ نہ چین سے، باد حسین سوئی سکینہ نہ چین سے، باد حسین سوئی سکینہ نہ چین سے، خود اپنی نیند اٹھ گئی اپنے ہی بین سے، باد حسین سوئی سکینہ نہ چین سے، باد حسین سوئی سکینہ نہ چین سے، سوتی وہ کس طرح سے کہ تقدیر سو گئی، بن باپ کی وہ کرب و بلا کے ہو گئی، آنسو کے بدلے خون، آنسو کے بدلے خون ٹپکتا تھا نین سے، باد حسین سوئی سکینہ نہ چین سے، باد حسین سوئی سکینہ چین سے، مرنے چلے حسین تو رہوار رو دیا، پوچھا سبب تو اسب نے سر کو جھکا لیا، بولا جگر فگار ہوں، بولا جگر فگار ہوں بچی کے بین سے، باد حسین سوئی سکینہ نہ چین سے، باد حسین سوئی نہ چین سے، بولی سکینہ باپ کے قدموں پہ رکھ کے سر، ویران کر کے جاؤ نہ بابا خود اپنا گھر،
آنسو گرے یہ سن کے، آنسو گرے یہ سن کے نگاہ حسین سے، باد حسین سوئی سکینہ نہ چین سے، باد حسین سوئی سکینہ نہ چین سے، زینب پکاری لاش برادر کو دیکھ کر، دیکھو لباس اس کا لہو میں ہوا ہے تر، پالا تھا بھائی جس کو، پالا تھا بھائی جس کو بڑی زیب و زین سے، باد سکینہ باد حسین سوئی نہ چین سے، کہتی تھی رو کے بالی سکینہ جگر فگار، نہ دن میں چین ہے نہ مجھے راتوں کو قرار، جب سے جدا ہوئی ہوں، جب سے جدا ہوئی ہوں شہر مشرقین سے، باد حسین سوئی باد حسین سوئی سکینہ نہ چین سے، بچی کی بے کسی پہ فلک اشک بار تھا، دامن زمیں کا غم کے سبب تار تار تھا، روتی تھی بے کسی بھی، روتی تھی بے کسی بھی بڑے شور و شین سے، باد حسین سوئی باد حسین سوئی نہ چین سے، زندہ میں سر ملا جو شہ مشرقین کا، مورا کے شہ کے منہ پہ سکینہ نے یہ کہا، اماں چلی ہوں ملنے، اماں چلی ہوں ملنے میں بابا حسین سے، باد حسین سوئی باد حسین سوئی سکینہ نہ چین سے، آ جاؤ میرے پاس بہت ظلم سہ چکی، رودا دے غم جو کہنی تھی تم کو وہ کہہ چکی، بولا سر حسین، بولا سر حسین یہی نور عین سے، باد باد حسین سکینہ نہ چین سے، 1400 سال بیت گئے اب ایک صدا، ریحان بس یہ کہہ کے بڑھاتی ہے حوصلہ، باطل کا زور توڑ دو، باطل کا زور توڑ دو ذکر حسین سے، باد حسین سوئی سکینہ نہ چین سے، باد حسین سوئی سکینہ نہ چین سے، حسین حسین